السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کے اسماء الہی مختلف کتابوں میں مختلف زبانوں میں ہیں۔ ان میں ایک اسم مبارک جس کو اکثریت اولیاء کرام نے ورد میں رکھا، تقریباً ہر فرد نے اس اسم اعظم کو اپنی زبان پہ جاری کیا ہے، تھوڑا یا بہت۔ اس کو سریانی عبرانی زبان میں بھی پڑھا جاتا ہے، عربی میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور دیگر زبانوں میں اس کی ٹرانسلیٹ ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ گرو نانک صاحب جو ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اول علا نور اپایا قدرت دے سب بندے، اور ساتھ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی زبان میں، اس میں کچھ عربی الفاظ ہیں، کچھ علاقائی زبانوں کے الفاظ ہیں، ہندی، سنسکرت، پنجابی، ان زبانوں میں اس نے اس کو لکھا ہے۔ ان ناموں میں جو تشریح ہوتی ہے وہ خلاصہ سورہ اخلاص کا ہے، جسے ہم قل هو اللہ احد بولتے ہیں۔ وہ کیسے ہے کہ اس نے کہا ہے اکال مورت۔ اب یہ اکال مورت جو ہے، یعنی وہ جسے موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو اسے عربی میں حی القیوم کہا جاتا ہے، اور یہ آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم لکھا ہوا ہے، اور دوسری جگہوں پہ بھی آیا ہے۔ اسی طرح نرویر لکھا ہے، یعنی کسی کے ساتھ اس کی دشمنی عداوت نہیں ہے، اور عربی میں اس کا ادر ورڈ جو ہے وہ عادل مسکت ہو گیا، مقسط۔ اور اسی طرح اجونی کا مطلب ہے اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے۔ کا مطلب نہیں ہوتی، اور جون کا مطلب ہوتا ہے شکل، یعنی جس کی صورت نہیں، شکل نہیں۔ اور ایک لفظ آیا ہے وہاں پہ نربھو کا مطلب ہے جسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اس کا ادر ورڈ عربی میں جو ہے وہ صمد ہے، یعنی بے پرواہ، بے نیاز، جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیگر اسماء بھی اس نے لکھے ہوئے ہیں، جو کہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کا خلاصہ ہیں، جو کہ گرو نانک صاحب نے اپنی زبان میں لکھا ہے۔ ان اسماء کی اپنی اپنی تاثیرات ہوتی ہیں، چاہے کسی بھی زبان میں ہوں۔ وہ سکھزم میں ہیں تو بھی وہ اگر پڑھیں گے تو پکاریں گے کسی کو، اسی اللہ رب العالمین کو، جو کہ ایک ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اور اسی طرح اگر جوڈیزم والے پکاریں گے اپنی زبانوں میں تو وہ بھی اسی اللہ کو ہی پکاریں گے۔ کرسچنٹی والے اگر پکاریں گے تو وہ بھی اسی اللہ کو پکاریں گے۔ مسلمان پکاریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی اور کو پکارے۔ مالک جس نے پیدا کیا ہے وہ ایک ہے۔ مجھے ایک دوست نے کل کہا کہ اللہ الصمد پہ ویڈیو بنائیں۔
آج ہم آپ کو اللہ صمد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ صمد کو لوگوں نے بہت پڑھا ہے، بہت پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے کہ بہت سارے بزرگان دین نے اس کو معمولات میں رکھا ہے، ساری زندگی اس کو پڑھتے رہے، اس کے تصرفات بے انتہا ہیں۔ لیکن وہ اس طرح کی جب آپ میں اپنے آپ میں حسن سلوک ہو، پڑوس اڑوس والے آپ سے خوش ہوں، آپ کے دل میں رحم دلی ہو، آپ انسانیت کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوں، دیگر مخلوقات کو بھی آپ تکلیف نہیں پہنچاتے ہوں، تو یہ ایک سریع التاثیر اسم اعظم ہے۔ لیکن وہ اسم اعظم جو راز ہے وہ اپنی جگہ پہ راز ہے، اس کی بات میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو نام آپ کو قرآن مجید میں آئے ہیں ان میں یہ اسم اعظم آتا ہے جو کہ سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ اخلاص میں جو لکھا ہوا ہے اللہ الصمد، اس کا مطلب ہے اللہ جو ہے وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اب اس اسم اعظم کی بہت ساری تاثیرات ہیں، رزق کی فراوانی ہو، تذکیر خلق ہو، اور روحانی تصرفات ہوں، روحانی مدارج کو بڑھانا ہو، تو یہ اسم اعظم پڑھا جاتا ہے۔ اس اسم اعظم کی اور بھی تاثیرات ہیں۔ یہ اسم اعظم دائرہ سمدانیہ والوں کے ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ یہ اسم اعظم ان اولیاء کرام کے ذکر میں ملتا ہے ان کو جو کہ دائرہ سمدانیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی کتنی بڑی تاثیرات ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس کے نقوش بھی لکھ کے دیتے ہیں آدمیوں کو، یعنی جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو لکھ کے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاس رکھیں، اس کی برکت اور اس کے فوائد حاصل کر سکیں۔ جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اس کو باموکل پڑھ لیتے ہیں یا بغیر موکل پڑھ لیتے ہیں، تو وہ پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت کا حامل اسم اعظم ہے۔ کسی بھی قسم کا خوف ہو، ڈاکو ہو، رہزن ہوں، لٹیرے ہوں، کسی بھی قسم کا خوف ہو، اس اسم اعظم کے پڑھنے سے وہ ڈاکو، وہ لٹیرے، وہ رہزن وہ ختم ہو جاتے ہیں، آپ ان سے امن میں رہتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے ایک ایسا کام بتایا ہے جو کہ عمومی لوگ اس کو نہیں سمجھتے، کیونکہ لوگ اکثر جو ہے اس کو تذکیر خلق، تذکیر قلوب اور رزق اور دست غیب کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ اس کی دیگر صفات میں یہ بھی ہے کہ راہزن اگر ہو، ظالم لوگ ہوں، آپ کے علاقے کو تنگ کر رہے ہیں، تو صاحب ولی جو ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ کسی کو بتائے بغیر ان کے جب ارادہ کرتا ہے اس اسم اعظم کو پڑھتے ہوئے کہ اس سے اس علاقے کو، اس برادری کو نجات مل جائے، تو اس اسم اعظم سے ان کو جو ہے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور وہ ظالم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ کسی بندے کا کام نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور صرف بندہ دعا ہی کر سکتا ہے۔ جو لوگ جتنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ عمل پیرا ہیں، اتنی ان کو ان اسماء الہی کی تاثیرات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں
جتنا آپ اس اسم اعظم کو اگر پڑھتے ہیں، جتنی آپ اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے ہیں، اتنی ہی آپ لوگوں کو تاثیرات ملیں گی۔ یعنی جانوروں سے حسن سلوک، انسانوں سے حسن سلوک، محبت، پیار، خلق کی خدمت، تو اس کی تاثیرات زیادہ ملیں گی۔ اس کا تعلق، اس اسم اعظم کا تعلق اگر ہم عملیات کی دنیا میں کہیں تو برج حمل سے ہوتا ہے۔ اس کی دعوت برج حمل، تال حمل، تال اسد، تال قوس اور تال جدی میں دی جا سکتی ہے، اور اس کے لاتعداد اثرات ہوتے ہیں۔ جو جس طرح کی دعوت، جس طرح کا چلہ یا جس طرح کا عمل کرتا ہے، جس برج میں عمل کرتا ہے، اس کی تاثیرات اس طرح کی ظاہر ہوتی ہیں۔ اس عمل کے جو صدقات ہیں وہ شیریں ہوں گے، رنگ اس کا سرخ ہوگا، اور اس سرخ رنگ کا کپڑا، سرخ رنگ کا لباس آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اس عمل میں آپ سرخ رنگ کے پھل فروٹ بطور نیاز، صدقات وغیرہ دے سکتے ہیں۔ پھل وہ ہوں جو شیریں ہوں، میٹھے ہوں۔ اس کے موکلات کے صدقات اور موکلات کی نیاز اور جو صدقات ہیں، ان میں اکثر کر کے آپ پانی میں ڈال سکتے ہیں، دریا میں ڈال سکتے ہیں، نہر میں ڈال سکتے ہیں، اور جو شیرینی وغیرہ تیار کریں گے وہ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کی تعداد 2809 مرتبہ ایک دن کی ہے۔ اگر 2809 مرتبہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو 41 دن کے اندر آپ کو اس کی جو ہے ریاضت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ اتنا وقت نہیں دے سکتے تو تھوڑے سے کم دن کر سکتے ہیں، 21 دن، 15 دن، جتنے دنوں میں آپ تقسیم کر سکیں اس حساب سے آپ اس کو کم بیش کر سکتے ہیں۔ اس کی بخورات میں سندل سرخ، عود سیاہ، سندل سفید، سندل سرخ، عود سیاہ اور جاوتری، جو کہ اکثر گرم مسالہ جات میں پڑتی ہے، وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے نیاز جو ہیں وہ شیریں ہیں۔ اس کے برکات جو ہیں بے انتہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اس کا تجربہ بتاتا ہوں۔ اس کا کسی صاحب دعوت نے نقش لکھا ہوا تھا، اور وہ نقش مجھے جیب میں پڑا ہوا تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو برکت تو بہت تھی، ساتھ میں وہ نقش غائب ہو گیا، اور جب وہ نقش غائب ہو گیا تو شہد کی مکھیاں میرے جو سامان تھا اس پہ چمٹی ہوئی تھی، جا ہی نہیں رہی تھیں، اتنی برکت تھی۔ یعنی وہ نقش غائب ہو گیا اور اس کی جو روحانیت تھی وہ شہد کی مکھیوں کی صورت میں میرے سامان پہ چمٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس دور میں، آج سے یہ تقریباً بہت پرانی بات ہے، کہ اس دور میں جب منجی خریدی تو منجی میں کہ ہر بیگ پہ، پیڈی کے ہر بیگ پہ شہد کی مکھی چمٹی ہوئی تھی، اس سے ہٹ نہیں رہی تھی، بہت زیادہ مقدار میں کہاں سے وہ پہنچ گئی اور اس میں چمٹ گئی۔ اچھا، وہ کسی کو کاٹ نہیں رہی تھی۔ شہد کی مکھی بھی وہ چھوٹی والی آئی تھی، بڑی نہیں آئی تھی، اور ساتھ میں جو وہ کاروباری معاملات تھے وہ بھی درست ہو گئے۔
یہ اس سے نقش کے کمالات ہیں۔ تو یہ ظاہراً جو بھی اس کا عمل کیا جاتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ اتر جائے گا، اگر آپ کے اوپر کوئی اور مسائل آئے تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر لوٹ مار کا مسئلہ ہے، ڈکیتیوں کا خوف ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، ان سب میں اس اسم اعظم کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تاثیرات بہت ہیں۔ پورے قرآن مجید کا اخلاص، پورے قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو سورہ اخلاص کے اندر آتا ہے، یعنی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ تیسرا حصہ قرآن شریف کا پڑھنے کا ہے، یعنی اس میں اتنا جواب ہے۔ اب اس میں ایک اسپیشل نام جو آتا ہے وہ اللہ الصمد آتا ہے۔ اب یہ اللہ الصمد یعنی اتنی ہی صفات ہیں اس کے اندر کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں صرف کچھ کا پتہ ہوتا ہے جو ہمارے تجربات یا مشاہدات سے گزرتی ہیں، سب چیزیں ہم بھی نہیں جانتے۔ اگر ملازمت کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، ہر مسئلے میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اس کا جو حرف ہوتا ہے وہ میچ کر لیا کریں۔ اگر آپ سے میچے اس اسم اعظم کو سلیکٹ کریں اور پھر اس کی ریاضت کو کریں تو وہ ایک ہی اسم اعظم آپ لوگوں کو سب قسم کے فوائد دے گا، چاہے روزگار کا ہو، چاہے صحت کا ہو، چاہے کاروبار کا ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، سب مسائل کا حل جو ہے وہی آپ کو اسم اعظم دے گا جو کہ آپ سے میچ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ الصمد میں بھی ہمہ جہت بہت سارے جو ہے مطالب اور مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تذکیر خلق کے لیے، تذکیر قلوب کے لیے، ان سب باتوں کے لیے اللہ الصمد کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کا جو تعداد ہے 2809 مرتبہ ایک دن کا ہے۔ 2809 مرتبہ اگر آپ 2809 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر 3 دن میں پڑھنا چاہیں تو آپ کو 38,390 تک تقریباً پڑھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں 15 دن کے اندر تو یہ آپ کو 7677 مرتبہ تقریباً پڑے گا۔ جو ایکسٹرا اعداد ہوتے ہیں وہ آخری دن جو ہیں 5-10 اعداد جو بڑھ جائیں وہ اس دن مکمل کیے جاتے ہیں۔ یہ عمل دن کا ہے، رات کا نہیں ہے۔ اس عمل کو دن کو پڑھا جاتا ہے، رات کو نہیں پڑھا جاتا۔ یہ عمل جو ہے یہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کچھ عرضی ہوتے ہیں، کچھ سماوی۔ جو سماوی ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پڑھے جاتے ہیں کسی ٹیبل، کسی بلند مقام پہ، اور جو عرضی ہوتے ہیں وہ زمین پہ بیٹھ کے، اس اسم کو آپ زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں گے اور پھر آپ جو ہے اس اوراد کو مکمل کریں گے۔ اس کی پوری ترتیب جو ہے وہ میں نے جیسے ہی ہوتا ہے ایک لکھت ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں، اس میں زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔